ارے وہی تو بات سمجھا رہے ہیں. ارے ایک منٹ، آپ یہ کیوں بول رہے ہیں ہمارے پاس فقہ نہیں ہے؟ ابھی ہم لوگوں نے 10-12 منٹ میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. کون بولتا ہے ہمارے پاس فقہ نہیں ہے بھائی؟ ساری حدیثیں ہماری فقہ ہیں. امام بخاری کی کتاب، امام مسلم کی کتاب، امام ترمذی کی کتاب، احمد ابن حنبل کی کتاب، یہ بھی ہماری فقہ ہے. امام شافعی کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، احمد ابن حنبل کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام مالک کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام ابو حنیفہ کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. یہ ساری ہماری فقہ ہے الحمدللہ. تو مطلب کہاں مسئلہ، کوئی مسئلہ آئے گا کس طرح سے فالو کریں گے؟ پھر ایک مسئلے میں جب دیکھیں مسئلہ آتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے. جہاں پر ایک منٹ جہاں اجماع ہو جاتا ہے، اختلاف نہیں ہوتا، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں فالو کر لیتے ہیں. جہاں اختلاف ہو جائے گا وہاں دیکھیں گے کس کی دلیل زیادہ راجح ہے. اچھا ایک چیز اور، میں اسی اسٹریم میں سن رہا تھا کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کا، کوئی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر سے جواب سن لیجئے. امام بخاری کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام مسلم کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، نسائی ترمذی ابن ماجہ سارے محدثین کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی مالکی احمد ابن حنبل ثوری سفیان اوزاعی سارے ائمہ کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے، ساری ہماری فقہ ہے. جواب مل گیا میران بھائی؟ سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ گئی یہ والے سوال کی آپ کو، جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس کوئی فقہ نہیں ہے، اس کا جواب مل گیا آپ کو؟ آپ کے پاس فقہ ہے، یہ تو مجھے آپ نے کہا امام بخاری کی تو حدیث کی کتاب ہے، فقہ نہیں ہے نا. ارے بھائی تو حدیث کی فقہ کہاں ہوتی ہے؟ فقہ مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ایک منٹ، فقہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس سے مسئلہ بیان کرا جائے، قرآن حدیث کا جو ہے. بخاری میں مسئلے نہیں بیان ہوئے ہیں، باب میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث پر عمل ہوتا ہے. پھر آپ کے یہاں حدیث ہوتا ہے، حدیث سے پہلے باب ہوتا ہے کہ نہیں بخاری میں؟ جی تو باب فقہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کے یہاں کون سی فقہ ہے بتائیے؟ ایک فقہ کا تو نام بتائیں، کسی ایک فقہ. ارے جو بات پوچھ رہا اس کا جواب دو نا بھائی. آپ بولتے ہو بخاری میں فقہ نہیں ہوتی ہے، تو بخاری کی جو ابواب ہیں وہ فقہ نہیں ہے امام بخاری کی. نہیں تو آپ امام بخاری کے فقہ کا فالو کرنے والے ہوئے پھر تو آپ. ارے پہلے یہ مان لو کہ آپ نے غلط بولا کہ بخاری کی فقہ نہیں ہوتی، بخاری میں فقہ نہیں. پہلے یہ تسلیم کرو کہ آپ نے بولے صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے اس میں فقہ نہیں ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو ان کے تراجم ہے ان کی فقہ ہی تو ہے امام بخاری کی. پہلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ فقہ کو فالو کرنے والے ہیں، آپ فقہ کو فالو کرنے والوں کو نہیں. پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے، پہلے یہ بات مانی کہ بخاری بھی فقہ کی کتاب ہے. ابھی کہتے ہیں فقہ کو فالو کرنا مقلد ہے، پھر آپ مقلد ہو گئے، پھر آپ پہلے حدیث. ارے بھائی پہلے یہ بات مانو کہ بخاری فقہ کی کتاب ہے. میں نے آپ بولے بخاری فقہ کی کتاب نہیں ہے، یہ مان لیا آپ نے بخاری فقہ کی کتاب ہے. میں اب یہ کہا کہ ہمارے پاس جو ہماری فقہ کی کتابیں ہیں وہ امام بخاری کی بھی ہے، امام شافعی کی بھی ہے، مالک کی بھی ہے، امام شافعی، امام مالک، یہ سب جو ہے ہم اسے فالو کرتے ہیں. پھر آپ مقلد ہو گئے نا بھائی. آپ جو فالو کرتے ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا. پہلے آپ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا ہے کہ بخاری میں فقہ نہیں ہوتی ہے. پہلے آپ یہ تسلیم کرو کہ آپ نے غلط بولا تھا کہ بخاری فقہ کی کتاب نہیں. بخاری فقہ کی بھی کتاب ہے، اس کے ابواب جو ہوتے ہیں وہ فقہ ہوتے ہیں اور فقہ کے نیچے حدیثیں ہوتی ہیں اس میں. بھائی ایکچولی کیا ہے نا، سمپل بات ہے نا. دیکھو سنو بھائی دیکھو علماء نے کہا فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہوتی ہے، اس کے ابواب میں ہوتی ہے. بخاری بھی فقہ، محدثین کا فقہ کا طریقہ الگ ہوتا ہے اور فقہا کا جو طریقہ ہوتا ہے فقہی مسائل بیان کرنے کا وہ الگ ہوتا ہے. فقہا کیا کرتے ہیں، ایک حدیث لاتے ہیں اور نیچے مسائل بیان کرتے ہیں، اور محدثین کیا کرتے ہیں، باب باندھ دیا مسئلے کا، پھر اس کے نیچے حدیثیں لے آئیں. آپ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ حدیث الگ چیز ہے، اس میں فقہ نہیں ہوتی ہے، صرف فقہی کتابوں میں فقہ ہوتی ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے بھائی. یہ آپ کی تقلید کی وجہ سے آپ نے حدیث کی جو فقہ ہے نا اس سے اپنے آپ کو محروم کر کے رکھا ہے. جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی فقہ ہوتی ہے. آپ ترمذی اٹھا کر کے دیکھیے، امام ترمذی ایک جگہ باب باندھتے ہیں، حدیثیں لاتے ہیں، پھر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں کس کس مسلک کے لوگوں کا عمل ہے. ترمذی مدون کرنے کی مقصد ہی یہ تھا کہ جو الگ الگ اقوال ہیں جو امت کے ہاں پائے جاتے ہیں ائمہ کے ہاں پر، تو اس کی دلیلیں وہ بتا دیں. تو حدیث کی کتابوں میں بھی فقہ ہوتا ہے میرے بھائی. حدیث کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، وہ سب ہماری کتابیں الحمدللہ. امام شافعی کی رسالہ بھی ہماری کتاب ہے، امام احمد ابن حنبل کی مسند بھی ہماری کتاب ہے، امام مالک کی موطا بھی ہماری کتاب ہے. تو یہ ساری ہماری فقہ کی کتابیں ہیں اور حدیثیں بھی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں. اور وہ ائمہ کی فقہ جیسے ابن حزم کی محلہ بھی ہماری فقہ ہے، ابن قدامہ کی مغنی بھی ہماری فقہ ہے، امام شافعی اور اوزاعی اور امام لیث اور جو دیگر ائمہ ان کی فقہ بھی ہماری فقہ ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو کسی ایک امام میں محدود کریں بھائی؟ ہم نے ساری فقہوں کو مانا ہے، یہ سب ہماری فقہ ہے. البتہ یہاں پہ جہاں اختلاف ہوگا وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دلیل کس کی زیادہ راجح ہے. جس کی دلیل راضی ہوتی ہے اس کی بات لے لیتے ہیں. باقی ساری ہماری فقہ الحمدللہ. ہماری جو مدرسے ہیں اس میں سب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے، سارے فقہ اقوال پڑھائی جاتے ہیں. ہمارے ایسا نہیں ہوتا کہ ہم حدیث کی کتاب لے کر کے پڑھنے بیٹھے اور اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ اپنے امام کو صحیح ثابت کریں. ہر مسئلے میں بس بتائیں کہ امام حنیفہ کا یہ قول ہے وہ راجح ہے اور اس کی راجح نہیں. ہم الحمدللہ کبھی امام حنیفہ کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی امام شافعی کی بات کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی جمہور کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمہور کے خلاف کسی بات کی رائے کو ترجیح دے دیتے ہیں. تو پتہ نہیں آپ نے اہل حدیث کو کیا سمجھا ہوا ہے. ہم جو اہل حدیث کون ہے وہ ہم بیان کریں گے، اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ ساری فقہ ہماری ہے، سارے ائمہ ہمارے. پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، سارے ائمہ ہمارے ہیں، ساری فقہ ہماری ہیں.
پر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دلیلوں کی بنیاد پر، جو ائمہ نے کہا ہے کہ دلیلوں کی بنیاد پر جس کی بات راجح ہو لے لو اور جس کی بات مرجوح اس کو چھوڑ دو، تو ہم وہی کرتے ہیں، ساری فقہ ہماری الحمدللہ۔ اچھا میں کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا بھائی سے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو بات انہوں نے کہی نا، یہ ہے اصل مس انڈرسٹینڈنگ۔ بھائی یہ بتاؤ کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کے فتووں کی طرف نہیں رجوع کرتے ہیں؟ یہ مانتے ہیں آپ؟ جو آپ نے کہا نا کہ آپ فقہ کو مانتے ہیں تو آپ مقلد ہو گئے، آپ نے جو کہا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ کسی فقہ کو مانتے ہیں تو مقلد ہو گئے، ایسا آپ نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، تو کیا مطلب تھا آپ کا یعنی کہنے میں؟ سنیے، آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ فقہ کو مانتے ہیں تو ہم مقلد ہو گئے، ابھی کفایت اللہ ثنابلی صاحب یہی تو بیان کر رہے تھے آپ تقلید کرتے ہیں۔ نہیں، وہ فقہ کو ماننے کو مقلد نہیں کہتے ہیں بھائی، فقہ کو تو مانتے ہیں آف کورس، قرآن دیکھیے، فقہ کو مانتے ہیں، فقہا کو مانتے ہیں، فقہا کی طرف رجوع کرتے ہیں، بس اپنے آپ کو کسی ایک کے ساتھ باندھ نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں یا اس مسلک کے ماننے والے، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے، ہم مانتے ہیں اپنے آپ کو قرآن و سنت سے۔ تو جو سارے علماء اکرام جو ہمیں قرآن و سنت کے دلائل دیتے ہیں وہ سب ہمارے علماء ہیں، ان میں سے جس کسی کے پاس مضبوط دلیل ہے ان کی بات کو لینے میں ہم کوئی پرابلم نہیں سمجھتے، بلکہ وہی صحیح طریقہ ہے۔ تو آپ نے جو سمجھا نا کہ فقہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ خود ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کسی لوگوں نے اپنے پروپیگنڈا میں پھیلایا ہے اہل حدیثوں کے متعلق، کہ اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں چلو، امید کرتا ہوں آج کی اسٹریم میں آپ کو اس سوال کے بارے میں تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اور کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی جی شیخ سرفراز، آپ کمنٹ بھی دیجیے۔ ایک منٹ، دیکھیے میں یہ جو آپ بول رہے ہیں نا کہ اہل حدیث فقہ کو نہیں مانتے، میرے بھائی آپ فقہ کا مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ فقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بتائیے، فقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی میران بھائی، فقہ کا مطلب بتائیں کیا ہوتا ہے؟ جس سے قرآن مسئلے بیان کرے جاتے ہیں، قرآن حدیث پر جو استنباط کر کے جو مسئلے بیان کرے جاتے ہیں، قرآن و سنت سے استنباط کر کے جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو ہم مانتے ہیں تو ایسا کیسے ہوگا کہ اس کی فقہ نہیں مانیں گے بھائی؟ فقہ کہتے ہی ہیں العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المستنبطہ من ادلتہ التفصیلیہ۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل سے شریعت کے عملی احکام کے جاننے کو۔ تو جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو جو قرآن حدیث کو مان رہے ہیں تو وہی تو فقہ ہے۔ فقہ کہیں قرآن و حدیث سے الگ طرح کسی چیز کا نام تھوڑی ہے۔ جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کی اتباع کرو تو فقہ تو اسی قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے نا۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے فہم، انڈرسٹینڈنگ۔ تو کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ۔ تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت کو مانو تو قرآن و سنت کے فہم ہی کو تو مانیں گے نا، اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانو اور اس کے فہم کا انکار کر دیں؟ تو بھائی فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ۔ جب ہم بار بار کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کو مانو اس کا مطلب ہم فقہ کو مانتے ہیں۔ قرآن سنت کو جو مانو تو ہر آدمی قرآن سنت تو سمجھ نہیں سکتا، جو عامی شخص ہے وہ کہاں سے قرآن حدیث سے مسئلہ بیان کرے گا؟ مطلب یہ نا، میرے کہنے کا مطلب یہ کوئی مدون آپ کے یہاں جو ہے فقہ لکھی بھی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہم کبھی میں بار بار یہی بول رہا ہوں کہ ساری فقہ ہماری مدون ہے، وہ ساری فقہ ہماری ہے، ساری فقہ ہماری ہیں، سارے ائمہ ہمارے ہیں۔ پھر ایک طرف آپ یہ امام شافعی نے جو فقہ لکھا تھا وہ صرف اپنے مقلدین کے لیے لکھی تھی، اصول کہ بس میرے مقلد کے علاوہ کوئی وہ رسالہ کو نہ مانے، صرف مقلدین کے لیے اپنے لکھی تھی، امت کے لکھی۔ امام شافعی نے رسالہ کیا صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ نہیں، پھر ایک طرف امت کے لیے لکھی تھی۔ اب بات تو آپ کہنے ارے میرے بھائی آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو۔ امام شافعی نے رسالہ صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی یا پوری امت کے لیے لکھی تھی؟ میں جواب دینا تو چاہ رہا ہوں، آپ سن تو لیجئے۔ امام ابو حنیفہ نے جو فقہ لکھی، یعنی ان کے شاگردوں نے، اگر حنفی اسے فالو کرتے ہیں تو آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے یہ مقلد ہیں، یہ تقلید کرتے ہیں، اور تقلید آپ کے یہاں یہی تو ابھی کفایت اللہ صاحب ایک گھنٹے سے بیان کر رہے ہیں، آپ سن لیجئے۔ اور ایک گھنٹے سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جہاں قرآن و حدیث کی بات آ جائے، جہاں دلیل کی بنیاد، دلیل جانے بغیر جہاں پہ بات مانی جائے اس کو تقلید بولتے ہیں ہم نا۔ جہاں دلیل نہیں دیکھ رہے قرآن و سنت کی، آپ صرف فقہ فالو کیے جا رہے ہیں، آپ دلیل نہیں جان رہے۔ امام حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے دلیل کو جانے بغیر میرے قول کے مطابق فتویٰ نہ دیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب دے دیا میں نے۔ آپ یہ بتائیے امام شافعی نے جو رسالہ لکھی تھی کیا صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ اب سنیے نا، اب جیسا آپ نے کہا، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ جو بول رہے ہیں ہم کو بار بار کہ ہماری فقہ مدون نہیں ہے، تو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جو امام حنیفہ نے جو فتوے پیش کیے تھے یا ان کے جو فتوے مدون کیے گئے، تو انہوں نے صرف اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی یا پوری امت کے لیے جو تصنیف کی، جو ان کی فقہ تصنیف کی گئی وہ پوری امت کے لیے تصنیف کی گئی یا صرف حنفی مقلدوں کے لیے؟ پہلی بات یہ ہے میں مناظرہ کرنے نہیں بیٹھا، میں تو سوال جواب کرنے بیٹھا۔ میرا ایک سوال ہے وہ سن لیجئے، مناظرہ تو میں آپ کے سوال کا، ارے بھائی تو آپ الزام کیوں لگاتے ہیں سوال کرتے ہیں؟ جب الزام لگا لیتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں، امام حنیفہ کی فقہ مدون ہوئی، امام شافعی نے رسالہ لکھی، امام مالک نے موطا لکھی، انہوں نے یہ امت کے لیے لکھی تھی یا اپنے مقلدوں کے لیے لکھی تھی؟ امت کے لیے لکھی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہ تو آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ جو یا تو جو مقلد ہے وہی اس سے استفادہ کرے گا، جو مقلد نہیں وہ استفادہ نہیں کر سکتا ہے؟ اہل حدیث نہیں استفادہ کر سکتا ہے، مقلد استفادہ کرے گا۔ میں یہ نہیں بول رہا، ہمارے پاس الزام لگایا جاتا ہے۔ تو ہماری فقہ کیوں نہیں ہے بھائی؟ وہ ہماری فقہ کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں ہم کو کہ ہماری فقہ نہیں مدون ہے؟ وہ ہماری فقہ ہے نا، امام شافعی کے رسالہ ہماری فقہ ہے، امام مالک کی موطا ہماری فقہ ہے، کیوں نہیں ہے وہ ہماری فقہ؟ آپ یہ کیوں ہم سے بولتے ہیں کہ ہماری فقہ نہیں مدون ہے؟
پھر ہم پہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے اگر ہم اس فقہ کو فالو کرتے ہیں تو ہم مقلد ہیں؟ جواب دیا نا اس کا کہ ہم فقہ کو فالو کرنے کا الزام نہیں لگاتے کہ آپ فقہ کیوں فالو کر رہے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ملا؟ آپ جو بار بار بول رہے تھے کہ اہل حدیث کی فقہ مدون نہیں، اس کا جواب ملا؟ میرا سوال کا اس کا جواب نہیں ملا. نہیں کیا آپ کی طرف سے آپ نے یہ جو سب دیکھو بھائی میں بات کلیئر کیا کرتا ہوں، آپ جو بولتے ہیں اہل حدیثوں کی فقہ مدون نہیں، اس کا جواب تو آپ کو مل گیا نا کہ یہ سارے ہماری بھائی آپ جو بول رہے تھے کہ آپ کہہ رہے تھے اہل حدیثوں کی فقہ مدون نہیں ہے، تو اس کا جواب آپ کو مل گیا نا. نہیں آپ کی طرف سے اعتراض لگایا جاتا ہے نا کہ فقہ کو فالو کرنا ہی وہ جواب اس اعتراض کا جواب دے دیں گے ابھی، اس اعتراض کا جواب دے دیں گے ابھی ہم اس اعتراض کا جواب دے دیں گے. فی الحال میں بول رہا ہوں جو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے، آپ جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اہل حدیث کی فقہ نہیں مدون ہے، تو اس کا جواب مل گیا آپ کو نا. میرے سوال کا جواب دیجیے نا آپ. نہیں میران بھائی آپ چلو اب بات دوسرے یہ سوال بھائی کیا شرما رہے ہو؟ بول دو ایک مرتبہ ہاں جواب مل گیا، بول دو ایک مرتبہ جواب مل گیا، کیا شرمانا ہے؟ ایک طرف آپ بولتے ہو کہ میں مناظرہ نہیں کر رہا ہوں، دوسری طرف مناظروں کی طرح اڑے ہوئے بھی ہیں، زبان سے بولنے آپ کو شرم آ رہی ہے کہ ہاں جواب مل گیا، تو یہ تو مناظرہ بازی ہوئی نا. پھر بولتے ہیں مناظرہ نہیں کر رہے ہیں اور آپ مناظروں کی طرح اڑے ہوئے بھی ہیں. بول دو بھائی، افہام تفہیم ہو رہی تھی، بتا دیا میں نے آپ کو کہ ہماری فقہ ہے مدون الحمدللہ. میران بھائی دوسرے سوال پر آ جائیں گے، آپ کو جواب مل گیا نا اس سوال کا. اب چلیے دوسرے سوال پہ آتے ہیں ان کے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.